السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں لے کر آئی ہوں اپنے ویورز کے لیے مکھنڈی حلوے کی ایک بہت ہی زبردست اور آسان قسم کی ریسیپی، جس کو آپ کو بنانے کے لیے نہ ہی شیرہ بنانے کی دقت پیش آئے گی اور نہ ہی اس میں پانی ایڈ کرنے کی دقت پیش آئے گی، جس سے کبھی آپ کا حلوہ پتلا ہو جائے گا، کبھی ہارڈ۔ تو بغیر پانی کے ہم آج بہت ہی مزیدار قسم کا حلوہ بنائیں گے۔ اور یہ دیکھیں جی، جیسے کہ میں نے بنایا ہے، اب میں اس کو سب سے پہلے ٹیسٹ کرتی ہوں۔ بہت ہی مزیدار ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی مزیدار قسم کا حلوہ میں نے ریڈی کیا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں جو جو انگریڈینٹس ایڈ کریں گے۔ یہاں پر لیا ہے میں نے ایک باؤل، اور یہ ہے 1 کپ سوجی بری ہوئی ہے، یہ فل کپ بھرا ہوا ہے، اور یہاں پر 1 کپ میں نے دودھ کا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو سوجی ہے اور دودھ کی کوانٹٹی ایکول ہونی چاہیے، ان دونوں کی میجرمنٹ سیم ہوگی تو اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ اب یہاں پر میں نے آلمنڈس لیے ہیں، بادام آپ اپنی مرضی کے مطابق جو مرضی ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو سوجی ہے، اس کو میں اس باؤل میں ایڈ کر لوں گی، اور اس کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا تھا۔ آپ کو بتایا کوئی کیڑا وغیرہ نہ ہو، اس لیے میں نے پہلے ہی اچھی طرح سے اس کو چھان کر رکھ لیا تھا۔ اب یہ جو دودھ ہے کپ والا فل، اس کو یہ ابلا ہوا دودھ ہے جو کہ فریج میں رکھا ہوا تھا، اور اب میں نے اس کو فل بھرا ہوا کپ دودھ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ اب میں اس کو ہینڈ والے مکسر کی مدد سے یا آپ فورک کی مدد سے بھی اس کو اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو سپون سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہینڈ والا مکسر کرنے والا ہے، اس سے زیادہ اچھے سے مکس ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں اویلیبل تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ فورک کی مدد سے بھی اس کو اچھی طرح مکس کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھنا ہے کہ جب یہ بیٹر آپ ریڈی کریں تو اس میں کوئی بھی گٹھلی نہ ہو، نہیں تو آپ کا جو حلوہ ہے وہ اچھا نہیں بنے گا اور گٹھلیاں بن جائیں گی اور اندر سے کچا رہے گا۔ جیسے کہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے اس بیٹر کو ریڈی کر لیا ہے، اور ابھی میں اس کو آپ کی کنسسٹنسی بھی دکھاؤں گی۔ یہ دیکھیں جی، بالکل بیٹر ریڈی ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ذرا بھی نہ ہی تھک ہے، نہ ہی زیادہ سافٹ ہے، نہ پتلا ہے، اور اس میں کوئی بھی گٹھلی نظر نہیں آ رہی۔ اب کرنا کیا ہے، یہ بیٹر جو میں نے ریڈی کیا ہے، اس کو آپ 1 آور 2 آور اور 3 آور اپنے حساب سے، جتنا زیادہ آپ کو اس کا اچھا ٹیسٹ چاہیے، آپ اس حساب سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں، اور اتنی دیر میں آپ نے اپنے جو بھی کام ہیں وہ کرنے ہیں، آپ کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ اب چونکہ میرا 3 آورس ہو چکے ہیں، اب یہاں پر میں نے لے لی ہے ایک کڑھائی، اس میں نے لیا ہے 1/4 کپ آف آئل، جس کو آپ پونا کپ بھی کہہ سکتے ہیں، میں نے آئل کا لے لیا ہے۔ اب میں اس آئل کو تھوڑا سا گرم کروں گی، اور اس میں باقی کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ 1 بائی 1 ایڈ کروں گی، ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ بہت ہی مزیدار سی قسم کی ریسیپی ہے مکھنڈی حلوے کی۔ اب یہاں پر میں نے فل کپ لے لیا ہے شوگر کا، اور آپ نے یہ مکھنڈی حلوہ بناتے ہوئے سب سے پہلے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو تمام انگریڈینٹس اس میں ایڈ کرنے ہیں ان کی کوانٹٹی بالکل ایک جتنی ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے 1 کپ لیا تھا سوجی کا، اور 1 کپ ہی میں نے لیا تھا دودھ کا، اور ان کا مکسر میں نے ایک اچھا سا بیٹر بنایا تھا، اور اسی طرح سے میں نے 1 کپ ہی لیا تھا شوگر کا۔ اور جب ہم اس کا حلوہ بنائیں گے تو یہ شوگر جو ہوگی وہ ایگزیکٹ اس کا میٹھا مکمل طور پر پرفیکٹ ہوگا، نہ ہی کم ہوگا اور نہ ہی زیادہ ہوگا۔ اب دیکھیں جی، یہ میں اس کا شیرہ سا بنا رہی ہوں، جو کہ ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا زیادہ، اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں اس کو آہستہ آہستہ سے ہلا رہی ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چینی جو ہے وہ آپس میں جڑنے لگ گئی ہے، اور آپ نے کنٹینیوسلی اس کو سٹیر کرتے رہنا ہے، ہلاتے رہنا ہے۔ آپ نے اس کو اکیلا چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا، نہیں تو آپ کی چینی جو ہے وہ سائڈوں پہ بھی لگ سکتی ہے، نیچے بھی لگ سکتی ہے، بلیک ہو سکتی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے مکمل طور پر کافی حد تک شوگر کو میلٹ کر لیا ہے۔ اب یہ تقریباً تھوڑا بہت تیار ہو چکا ہے۔ اب جسٹ میں نے 3 to 4
اسپون اس میں ایڈ کرنا ہے واٹر کا، جو کہ اسی شوگر کے اندر ہی وہ پانی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں جی، جسٹ 3 to 4 اسپون میں نے اس میں کر دیا ہے پانی ایڈ، اور یہ دیکھیں آپ اس کا اس طرح سے مکسر تھوڑا سا بن چکا ہے، اس طرح سے اس کی شکل نظر آ رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ تھوڑی سی آہستہ آہستہ سے چینی میلٹ ہونے لگ گئی ہے۔ اب اس کا پانی جو ہے مکمل طور پر سوکھ جائے گا، جیسے کہ آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اور میری چینی بھی کافی حد تک میلٹ ہو چکی ہے۔ امید ہے میرے ویورز کو یہ ڈیفرنٹ قسم کی آج کی میری ریسپی ضرور پسند آئے گی۔ تو میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو میری ریسپی کو لازمی ٹرائی کریں، اور میری ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، واچ کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اور یہ دیکھیں جی، اب جو میں نے بیٹر ریڈی کر کے رکھا تھا سوجی اور دودھ کا، وہ میں نے اس بیٹر کو اس میں ایڈ کر لیا ہے، اور اب یہاں پر آپ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو پکانا ہے۔ اب آپ نے مکمل طور پر اس کو ہلاتے جانا ہے، اور ذرا بھی اس کو 1 منٹ کے لیے بھی، ایون کہ کچھ سیکنڈز کے لیے بھی آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا، نہیں تو اس میں گٹھلیاں بننے لگ جائیں گی۔ اور آپ دیکھیں جی، اس کو ہم نے چمچ اس کو گول سرکل شیپ میں اس میں نہیں ہلانا، آپ نے اس کو راؤنڈ شیپ میں نہیں ہلانا، آپ نے اس کو جسٹ فرنٹ ٹو بیک اس طرح سے جیسے میں کر رہی ہوں، آپ نے اس کو اس طرح سے ہلاتے رہنا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا تھک رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں جی، اب یہ اس کا کلر آہستہ آہستہ سے چینج ہونے لگ گیا ہے، اور آپ نے اس کو بس مکمل طور پر لازمی ہلاتے رہنا ہے۔ اور آئل بھی اس کا سائڈوں پہ آ گیا ہے، اور سوجی نے آئل چھوڑ دیا ہے۔ اب میں اس کو بس کنٹینیوسلی ہلائی جاتی ہوں، تاکہ جو ایک تو میری سوجی ہے حلوہ نیچے نہ لگے، کیونکہ اس میں شوگر ہے، تو یہی ڈر رہتا ہے کہ کہیں حلوہ نیچے نہ لگ جائے۔ اب آپ دیکھیں جی، کافی حد تک میرا حلوہ پک چکا ہے، اب اس کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو مکھنڈی حلوے کی ریسپی لے کر آئی ہوں میں اپنے ویورز کے لیے، یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے، اور اس میں آپ کو بہت ہی آسانی رہے گی۔ ایک تو آپ کو اس میں پانی کی میجرمنٹ کے حساب سے شیرہ بھی نہیں بنانا پڑے گا، اور اس طرح سے آپ کا جو حلوہ ہے وہ نہ ہی زیادہ تھک بنے گا، نہ ہی زیادہ پتلا ہوگا۔ اکثر اوقات پانی کی کوانٹٹی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے حلوہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی پتلا بن جاتا ہے اور کبھی زیادہ ہارڈ بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جی، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے، اور یہ مکمل کافی حد تک میرا حلوہ جو ریڈی ہو چکا ہے۔ آئل بھی سائڈوں پر کافی اچھا لگ رہا ہے، اور اب میں اس کو کنٹینیوسلی جسٹ ہلائی جا رہی ہوں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلوہ میرا نیچے لگنے لگ چکا ہے۔ اور اب جسٹ میں اس کو 2 to 3 منٹس کے لیے اس کو جسٹ کوک کروں گی، اور اس کے بعد میں آپ کو اسکرین پر ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاؤں گی، اور ٹیسٹ کر کے بھی بتاؤں گی کہ یہ کس طرح کا بنا ہے۔ یہ دیکھیں جی، مکمل طور پر پک چکا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی لک بھی آ رہی ہے، اور نہ ہی یہ جلا ہے، اور بہت ہی مزیدار سا ہے۔ اب اس میں ڈرائی فروٹس ایڈ کروں گی، جس سے اس کی لک اور اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزیدار ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آ رہا ہے، بہت ہی مزیدار سا حلوہ ہم نے اپنے ویورز کے لیے ریڈی کر لیا ہے۔ اب میں اس میں بھی تھوڑا سا گارنشنگ کے لیے بادام وغیرہ ایڈ کروں گی، جس سے کھانے میں اور زیادہ اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا۔ اب میں اس کو آپ کو کھا کر بھی دکھاؤں گی، ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار سا ہے۔ اور آپ میری ویڈیو کو لازمی لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیں، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔